اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مقدسہ مطہرہ پر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مقدسہ کے ان ہر پھول کے اوپر جو پھول عرب کے لک و دک سرا سے لے کر عجم کی گمنام گھاٹیوں میں اپنے دین، اپنے آقا، اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے کٹتے رہے، پھلتے رہے، پھولتے رہے، اور خاک میں وہ موتی بن گئے کہ جن کی موتیوں کی چمک اور جن کے پھولوں کی خوشبو سے ساری کائنات آج تک چمک بھی رہی ہے اور منور بھی ہوئی ہے۔ اچھا، جو میں ابھی جس سے تھوڑی سی ایک دو باتیں کرنا آپ سے چاہوں گا، وہی بات یہ ہے کہ یہ جو سماج ہے، سماج کیا ہوتا ہے؟ کس سے بنتا ہے؟ سماج بنتا ہے لوگوں سے۔ لوگ کس سے بنتے ہیں؟ گروپوں سے۔ گروپ کس سے بنتے ہیں؟ ڈفرینٹ اکائیوں سے۔ اور اکائی کس سے بنتی ہے؟ اللہ پاک کی ان پر خلوص اور ان باوفا مٹی کے، جس کو کیا کہہ سکتے ہیں، اپنا مٹی کے گولوں سے، جن کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ایک بت بنایا اور بت میں پھر اپنی روح پھونکی۔ بت میں روح کیا ہے؟ کسی نے ایک بڑی زبردست بات پوچھی کہ روح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لوگ پوچھتے، تو اللہ کے نبی نے اسی انداز میں اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے نبی ان کو کہہ دو کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو علم ہی کم دیا گیا۔ چھوٹا چھوٹا معصوم سا دماغ کوئی ڈگریاں 5-6 لے لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی میں بہت بڑا افلاطون بن گیا ہوں۔ اور یار افلاطون کیا بننا ہے؟ اللہ کا امر ہوگا تو تم دنیا میں موجود ہو، اللہ کا امر نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ جو اوقات کیا ہے انسان کی؟ گند سے لے کر گند تک کا سفر۔ کسی بھی جب بچہ نومولود دنیا میں آتا ہے نا، اس کے ساتھ جب اس کو ٹچ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ اپنا ڈفرینٹ جو لوازمات کی جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو دائیا ہوتی ہے وہ بھی غسل کرتی ہے۔ اور اس طرح جب وہ بندہ دنیا میں اپنے تمام یہ جو کام کاج کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب لاش ہے، لاش کے ساتھ جس کا ہاتھ مس ہو گیا کس وقت؟ غسل سے پہلے، اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انسان کا ایک پورا ایک انسان کی ایک پوری ایک کیا ہے جی، زندگی کا ایک سفر ہے۔ درمیان میں اب انسان نے کیا کام کیے ہیں، وہی اس کو کیا کرتے ہیں، یا گفتار کا غازی بناتے ہیں یا کردار کا غازی بناتے ہیں۔ تو اس جاہل سماج میں الگ سوچ رکھنا، الگ نظریہ رکھنا، الگ فکر رکھنا، یہ آپ کو کیا بنا دیتی ہے؟ یہ آپ کو اس سماج کا سب سے بڑا غدار بنا دیتی ہے۔ یہ آپ کو اس سماج کا سب سے بڑا جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں کہ دین دیش دروہی بنا دیتی ہے، دین نادین بنا دیتی ہے۔ لوگ آپ کو لادین سمجھتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر فتوے لگتے ہیں کس کے؟ کفر کے۔ آپ کے اوپر فتوے لگتے ہیں غداری کے۔ کیوں غداری کے لگتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے، آپ کی فکر جو ہے، آپ کے جو سوچ کے دائرے ہیں، وہ ان بدبختوں کے ساتھ ملتے نہیں ہوتے۔ تو کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی، اتنے کام کی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان شعر کے 4 جملوں میں پوری یہ کائنات مضمر ہے۔ کیا ہے جی کہ فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، کیا بولا جی؟ بڑا سنگین مجرم ہے یہ آپ کا۔ کیوں مجرم ہے؟ اسے مسلوب ہی کرنا پڑے گا۔ کیوں مسلوب کرنا پڑے گا؟ کہ اس کی سوچ ہماری سوچ سے مختلف ہے۔ فقیہ شہر نے کیا کہا بادشاہ سے کہ بڑا سنگین مجرم ہے، سنگین جرم کیا ہے اور اس کو سزا کیا دیں گے؟ اسے مسلوب کرنا پڑے گا۔ کیوں مسلوب کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اس کی سوچ ہماری سوچ سے مختلف ہے۔ اب اس کی مثال کے برس صغیر، چونکہ آج میں ڈفرنٹ کسی پیرائے پر نہیں نکلوں گا، صرف میں سیاسی تاریخ کی بات کروں گا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ان واقعات سے بری پڑی ہے کہ بندہ جب ان کو کھنگالتا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ محمد علی جناح
جس کی بہن فاطمہ جناح، جس کا نام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام نامی پر آ کر ان کی کنیزی میں ان کو دیا گیا، اس فاطمہ جناح نے اس ملک کے لیے شادی نہیں کی، اس فاطمہ جناح نے اس ملک کے لیے اپنا بہترین کیریئر، اس زمانے میں بی ڈی ایس ڈاکٹر، اس زمانے میں ڈینٹل سرجن، اس نے اپنا مستقبل تباہ کیا، اپنی زندگی تباہ کی، کس لیے؟ اس قوم کے لیے۔ قوم نے کیا کیا؟ 1967 کی ایک خون شام رات کو، شام کو 9 جولائی کیا ہوا جی؟ اس مادر ملت کے کمرے میں لوگ دبکے اور اس کا گلا گھونٹ کر اس کو دنیا سے، اس کی روح کو کف سے انفی سے پرواز کروا دے۔ اور پھر ہم لوگ کس قوم، کس اصحاب سے کہتے ہیں؟ اب اس کی جو فاطمہ جناح کے نام کے اوپر جو آگے عورتیں آتی ہیں، کوئی بے نظیر بھٹو بنتی ہے، کوئی مریم نواز بنتی ہے، کیا؟ سارے رانگ نمبرز، دونوں رانگ نمبرز، ٹھیک ہے۔ جس نے اس کے لیے کچھ کیا تھا اس کو انہوں نے مسلوب کر دیا، اس کو انہوں نے مار دیا۔ یہ ایک بڑا لمبا اور بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر 2-3 دفعہ کچھ بات کی بھی ہے، کچھ بات لکھی بھی ہے، کچھ بات پہنچائی بھی گئی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس وقت کے اخبارات کو دیکھ لیں، اور اخبارات میں فاطمہ جناح کے ساتھی جو ساتھی تھے، فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ، چونکہ ابھی تو بچوں کو پتا چلا ہوگا کہ پولنگ ایجنٹ کہتے کس کو، تو فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، اس کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان۔ کون شیخ مجیب الرحمان؟ وہ شیخ مجیب الرحمان جس کو 1971 کے الیکشنز میں 2 اکثریت ملی، اس کو پورے پاکستان میں 1 یونٹ تھا، یہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں 182 سیٹیں ملی۔ اس کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے بھٹو کو صرف 78 سیٹیں ملی۔ لیکن کیا ہوا؟ اس زمانے کے رسوائے زمانہ جنرل یحییٰ خان نے اقتدار مجیب الرحمان کے حوالے نہیں کیا، اور اقتدار جان بوجھ کر بھٹو کے حوالے کیا، اور اس مجیب کو گدار ٹھہرایا گیا جو مجیب فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا۔ پھر سندھ دھرتی کے اوپر جی ایم سید کو گدار ڈکلیئر کیا گیا، اور جی ایم سید کے مقابلے میں یہ زرداری کے باپ حاکم علی زرداری، ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پروموٹ کیا گیا۔ یہی وہی ذوالفقار علی بھٹو تھے جو 1965 کے صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناح کے مد مقابل امیدوار ایوب خان کے پولنگ آفیسرز تھے، پولنگ ایجنٹ تھے۔ پھر کیا کریں جی؟ یہاں آ جائیں آپ، جب آپ سرحد کی طرف جاتے ہیں، کے پی کے کی طرف، کے پی کے میں کیا بلاتکار کیا گیا؟ کے پی کے میں ولی خان عبدالغفار خان، جو اسفند یار کا باپ تھا، ولی، وہ فاطمہ جناح کے ساتھی تھے، ان کو غدار ڈکلیئر کر کے وہ ولی خان، جس کی پارٹی اے این پی نے پورے کے پی کے میں تعلیم کا جال پھیلایا، اس کو رایا اور آ کر اپنے کارندوں کو حکم دی گئی، اور وہی کارندے بعد میں جب نالائق ثابت ہوئے تو ان کارندوں کو بھی ادھر سے ادھر لے کر جایا گیا۔ پھر وہی ایوب خان، جو ایوب خان اس پاکستان کو دولخت کرنے کی ایک مین وجہ، جو ایوب خان الیکشن چوری کا بانی اعلی ہے، وہ ایوب خان جس نے مجھ جیسے یا ڈفرنٹ لوگوں کے خمیر سے ہی ووٹ کی حرمت کو نکال دی ہے، ووٹنگ کو مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ نظام ہی دجالی نظام ہے۔ اس ایوب خان کا پوتا عمر ایوب آج عمران خان کا نامزد وزیر اعظم ہے۔ جو بولے گا وہ مسلوب ہو جائے گا، جو بولے گا اس کے اوپر لوگ کہیں گے یہ وہ بات کر رہا ہے، یہ وہ بات کر رہا ہے، اس کی بات وہ ہے۔ اور پھر یہ گونگلو شریف برادران، ان کی تو چلو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو خود کیا کہتے ہیں اپنا کاسا لیس اور مالچی اور پالچی تھے ضیاء الحق کے، اور ضیاء الحق تو ابھی اس دور میں کیا تھا؟ ضیاء الحق کیا تھا؟ وہ ضیاء الحق، آج لوگ کہتے نہیں جی آپ لوگ فلسطین کے حمایت کیوں نہیں کرتے؟ یہی ضیاء الحق، اس نے اتنے فلسطینی مارے جتنے پورا اسرائیل آج تک نہیں مار سکا۔ یہ یو این او کے ایک کہتے ہیں نا درپردہ مشن کے اوپر گیا، اس نے لبنان میں اور اردن میں اور فلسطین میں غزہ کے اندر اتنے فلسطینی مارے کہ راؤنڈ اباؤٹ جن کی تنخواہ، جن کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور یہ ضیاء الحق بھی لوگوں کا مرد مومن ہے، اور جو اس کے خلاف بولیں گے
تو ان کی آواز مسلوب کر دی جائے گی. تو کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی نا کہ مجھے بھی مسلوب کر دو کہ کیونکہ میرے لہجے میں عیسیٰ بولتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی بولے گا وہ اس دھرتی کا گناہگار ہے، جو بندہ بولے گا نہیں وہ اس دھرتی کا مائی باپ ہے. یہاں کامیابی کے زینے اسی کو ملتے ہیں جو سب سے بڑا مالشی ہوتا ہے. جس کی سوچ ڈفرنٹ ہوگی اس کے اوپر ترقی تو کیا، اس کے اوپر زندگی کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ بات نہ کرنا کہ سوچ ڈفرنٹ کس کی ہوگی؟ جو اول ازل سے لے کر ابد تک اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا ہوگا. اب وہ ارشد شریف یا وہ عمران ریاض خان یہ نہیں، یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ وہ بد کردار لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ بدنما لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کر رازوں کو افشاں کرتے ہیں اور بعد میں جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ ٹشو کی طرف پھینک دیتی ہے تو یہ اپنے آپ کو اس بیوقوف اور بدھو عوام کی نظر میں اپنے آپ کو ہیرو گرد مانتے ہیں. ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ان کا کوئی رول ہے. رول جہاں تک ہوگا وہ اسی کو ہوگا جس کی سوچ میں، جس کی تحریر میں، جس کی زبان میں، جس کے قول و فعل میں اور جس کے کردار سے بغاوت کی بو آئے گی. جس کے کردار سے بغاوت کی بو نہیں آئے گی وہ اب مجھے بتائیں کہ یہاں کون سا بندہ ہے جو فوجی نرسری سے جو اسٹیبلشمنٹ سے نکلا نہیں ہے بھائی؟ کون سا بندہ جو آپ کو یہ سارے جو 40 سال پہلے ایک پارٹی آتی ہے وہ نچوڑتی ہے، خون نکالتی ہے بھائی، پھر دوسری پارٹی کو اقتدار دیا جاتا ہے. جب اس پارٹی کو نچوڑ کر اس کے مالکان تنگ آ جاتے ہیں پھر دوسرے غلام کو لے کر آتے ہیں. تو یہ صرف غلام بدلی ہوتے ہیں. ان غلام بدلی میں کسی کا بھی کوئی نہ کوئی کسی کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے اور نہ کسی کا کوئی اس کی کوئی سوچ کے زاویے سوچ کے دائرے ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنے غلام بدلی کرتے ہیں اور غلام بدلی کرنے کے بعد یہ ہم جیسے جوہلا کے جمگٹھوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور یہ جمگٹھے پھر اسی مانند ہوتے ہیں کہ ہمیں لتر بھی ماریں، ہم سے سب کچھ کریں، صرف یہ ہے کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں کھڑے ہو کر لتر مارنے والوں کی تعداد 2 کر دیں، باقی ہم لتر کھانے منظور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ نہیں ہے. اور اللہ پاک میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس قوم کے اوپر کچھ بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کو یہ بات کہنا بھی میرا خیال اللہ پاک کی ذات کبریائی کی توہین ہے کہ اس قوم پر تو مہربانیاں کر، کیونکہ یہ قوم مہربانیوں کے قابل ہے ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی جو قوم معاشی طور پر زمینوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، جہاں کی زمینیں زرخیز ہوتی ہیں وہاں لیڈر پیدا ہونے ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیڈر پیدا ہوتے ہیں عرب کے لک و دک صحرا میں، لیڈر پیدا ہوتے ہیں افریقہ کے تپتے جنگلوں میں، تپتی ہوئی وادیوں میں، تپتے ہوئے صحراؤں میں. لیڈر پیدا ہوتے ہیں یورپ کے ٹھنڈ و ٹھار قسم کے برف کے پہاڑوں میں. لیڈر اس طرح پیدا نہیں ہوتے کہ جن کو کیا ہوتی تھوڑی سی گرمی لگے تو وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ وہ موسم تو بہت شدید ہو گیا، تھوڑی سی ٹھنڈ ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں جی اب تو ہم ہیٹروں سے باہر نہیں نکلتے. اور جب موسم خوشگوار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی اب تو یہ کام کرنے کا موسم ہی نہیں ہے، یہ تو پھرنے کا موسم ہے سیر کا، یہ تو سہانا موڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس سسٹم سے اپنے آپ کو دور کر دیں. جتنا اس سسٹم کے ساتھ رہیں گے اتنا آپ کی سوچوں پر، سوچوں کے زاویوں پر اور سوچوں کے داروں پر ان بدبختوں کا پیرا اور ان بدبختوں کی چھاپ لگ جائے گی. تو اللہ پاک ہمیں ہمت دے کہ ہم اس سسٹم کے خلاف ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے خلاف ہوں تاکہ ہمارا کچھ نہ کچھ ہمارا کنارہ ہمیں مل جائے. اللہ پاک ہمیں اس کنارے کے ساتھ متمسک ہونے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.